السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد اور آیت نمبر 38 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولاً کئی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لہم ان کے لیے، کیا بنایا؟ ازواجن جوڑے یعنی بیویاں، وذریۃ اور اولاد، وما کانا اور نہیں ہے، لرسول کسی رسول کے لیے، ان کے یاتیا لے آئے، بآیت کوئی نشانی، الا مگر، باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، اجازت سے، لکل ہر ایک کے لیے، اجلن وقت ہے یعنی ہر دور کے لیے، کتاب ایک کتاب ہے، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ یہاں پر رہبانیت کی تردید ہے۔ اس آیت میں لوگوں کا اعتراض تھا کہ آپ بیوی بچے والے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ والا کون تھا یا کون ہے جو شادی نہ کرے، اور یہی کچھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ شادی عبادت، پیدائش، تعلیم و تربیت، صدقہ جاریہ ہیں۔ صرف یہ کہا گیا کہ جائز طریقے سے، حدود کے اندر، قانون کے دائرے میں پوری کرو۔ کوئی رسول معجزہ خود نہیں لاتا، معجزات کا اختیار تو رسولوں کے پاس بھی نہیں، حالانکہ یہ اللہ کی مشیت ہوتا ہے۔ معجزہ صرف پیغمبر کے لیے ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے کرامت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ یمحو اللہ، میم ہا واو، مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویثبت ثباتا اور قائم رکھتا ہے، وعنده اور اسی کے پاس ہے، اصل الکتابی کتاب یعنی لوح محفوظ۔ تو اس آیت کی تفسیر تقدیر کے مسئلے پر کی گئی ہے کہ ایک معنی ہے کہ ہر کام کا فیصلہ ہے، مثلا پیدائش، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جس حکم کو جب چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے۔ دوسرا کیا معنی ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ لکھی ہوئی تقدیر میں کمی بیشی کیسے ہوگی؟ یعنی فائدہ پہنچے گا دعا اور صلہ رحمی سے۔ نقصان کس چیز سے ہوگا؟ گناہوں سے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھ رکھا ہے تو تو اس کی بدبختی کو مٹا دے اور ہم کو خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فامحہ فانک تمحو ما تشاء تثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادۃ ومغفرۃ
ابن کثیر۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے کیا کرے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ یہ جواب ہے کس چیز کا؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وَإِمَّا اور اگر ہم نُرِيَنَّكَ را حمزہ یا دکھائیں تجھ کو، بعض الذی بعض وہ چیز نعدہم ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو، او یا نتوفینک واو فا یا ہم فوت کر لیں آپ کو، فإنما تو بے شک علیک البلاغ آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وعلینا اور ہمارے ذمہ ہے الحساب حساب۔ یہ جواب ہے ان کے سوال کا کہ عذاب کیوں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے گا۔ اور اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب۔ اولم یروا کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے، انا بے شک ہم، نأتی الارض ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها نون قاف صاد ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافها طرافا اس کے چاروں طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقبہ نہیں کوئی لوٹانے والا، نظر ثانی کرنے والا، عین قاف با لحکمہ اس کے حکم کی، وہو اور وہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، سین را عین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی جو تفصیل ہے وہ اگلی آیات کے ساتھ اگلے لیسن میں ہی دیکھ لیں گے۔ چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔